السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسے ملک کی سیر کروانے جا رہے ہیں جو بظاہر تو دنیا کے امیر ترین ممالک میں سے ایک ہے، مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ اس ملک کی کرنسی دنیا کی کمزور ترین کرنسیوں میں شمار ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ اس ملک کو ایک خطرناک اور دہشت گردی سے بھرپور خطہ سمجھتے ہیں، لیکن آج ہم اس ملک کی ایسی حقیقتیں بیان کریں گے جن سے آپ بخوبی واقف نہیں ہیں۔ ایران ایک ایسا ملک ہے جس کی خوبصورتی اور تاریخ آپ کے لیے بالکل نیا تجربہ ثابت ہوگی۔ ایران کو باضابطہ طور پر اسلامک ریپبلک آف ایران کہا جاتا ہے اور اسے تاریخ میں فارس کے نام سے بھی جانا جاتا رہا ہے۔ اس کے مغربی صوبے کا نام آج بھی فارس ہے۔ ایران کو ڈرائی فروٹ کی ماں کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ اس ملک میں قدرتی نعمتوں کی بھرمار ہے۔ ایران کا شمار دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں ہوتا ہے، جس کی تاریخ تقریباً 1500 سال قبل مسیح سے بھی پرانی ہے۔ ایران کی کرنسی کو ایرانی ریال کہتے ہیں اور یہ دنیا کی کمزور ترین کرنسیوں میں سے ایک ہے۔ مثلاً ایک پاکستانی روپے 150 ایرانی ریال کے برابر ہیں اور ایک انڈین روپے 500 ریال کے برابر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس صرف $250 ہیں تو آپ ایران میں کروڑ پتی بن سکتے ہیں۔ ایران میں کوئی بھی ویزا یا ماسٹر کارڈ قبول نہیں کیا جاتا، کیونکہ امریکی بینک یہاں بین ہے، اس لیے آپ کو ڈالر لے کر جانے پڑیں گے۔ اس کے باوجود ایرانیوں نے اپنا ڈیجیٹل بینکنگ سسٹم تیار کر رکھا ہے اور چھوٹے سے چھوٹے دکاندار بھی ڈیجیٹل پیمنٹ قبول کرتے ہیں۔ ایران ایک اہم جغرافیائی مقام پر واقع ہے اور اس کی سرحدیں مختلف ممالک سے ملتی ہیں۔ شمال میں آرمینیا، آذربائیجان اور ترکمانستان ہے، مشرق میں افغانستان اور پاکستان سے، مغرب میں عراق اور ترکی سے، اور جنوب میں عمان اور پرشین گلف کے ساتھ ملحق ہیں۔ اس کے ساحلی علاقے بحیرہ کیسپیئن اور عمان کے طویل ساحل پر مشتمل ہیں۔ ایران کا دارالحکومت تہران ہے، جو ملک کا سب سے بڑا شہر بھی ہے اور اس کی آبادی تقریباً 1.5 کروڑ کے قریب ہے۔ تہران شہر ایران کا سب سے جدید شہر ہے اور یہاں بلند و بالا عمارتیں، کشادہ سڑکیں اور بہترین صفائی کا معیار کسی بھی یورپی ملک سے کم نہیں ہے۔ تہران میں گلستان پیلس اور شیش محل جیسے شاندار مقامات بھی ہیں جو واقعی دیکھنے کے قابل ہیں۔ اس کے علاوہ تہران سے ایران کے باقی شہروں تک پہنچنے کے لیے جہاز، لگژری بسیں اور ٹرینیں دستیاب ہیں، جن کے کرائے بھی انتہائی کم ہیں۔ ایران کی ثقافت اور روایات بھی منفرد ہیں۔ یہاں لوگ شادیوں میں زیادہ تر لو میرج کو ترجیح دیتے ہیں، جس کی وجہ سے طلاق کی شرح بھی کافی زیادہ ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق ایران میں طلاق کی شرح تقریباً 60% تک ہے۔ ایرانی اپنی روایات پر فخر کرتے ہیں اور دنیا بھر میں ایرانی کارپیٹ اور ہاتھ سے بنے ہوئے قالین کی بہت زیادہ مانگ ہے۔ ایرانی کھانے پاکستانی اور انڈین کھانوں سے کافی ملتے جلتے ہیں، لیکن ان میں مسالے کم ہوتے ہیں۔ ایران میں بڑی بڑی روٹیاں، لذیذ نان اور ابلے ہوئے چاول بھی عام ہیں۔ یہاں کھانا بہت ہی سستا ہے اور 300 روپے میں بہترین پلیٹر مل سکتا ہے، جسے 2 لوگ آرام سے بھی کھا سکتے ہیں۔ ایران کے مشہور شہروں میں مشہد بھی شامل ہے، جہاں امام علی رضا کا مزار ہے، جسے دیکھنے ہر سال لاکھوں زائرین آتے ہیں۔ ایران میں ایک تاریخی مقام ہے جسے قندوان کہا جاتا ہے۔ یہ ایک خوبصورت گاؤں ہے جہاں مکانات شہد کی مکھی کے چھتوں کی مانند پہاڑیوں میں تراشے گئے ہیں۔ ایران میں ایک اور دلچسپ جگہ ستاروں کی وادی ہے۔ اس وادی میں ایسی ہوا کی گردش ہوتی ہے جس سے خوفناک آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہاں جنات کی آمد ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایران میں ایک جزیرہ ایسا بھی ہے جسے دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آپ مریخ پر آ گئے ہوں۔ ایران نے عالمی پابندیوں کے باوجود ٹیکنالوجی اور خود کفالت کے میدان میں بہت ترقی کی ہے۔ آج ایران میں ایٹمی ٹیکنالوجی، میڈیکل سائنسز اور ایجوکیشن سسٹم بہت اعلیٰ معیار کے ہیں۔ ایران کی حکومت کا سربراہ سپریم لیڈر ہوتا ہے اور موجودہ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی ہیں۔ ملک کے آئین کے مطابق حکومت کے تمام اختیارات سپریم لیڈر کے پاس ہوتے ہیں۔ ایران کی تاریخ میں ایک اہم شخصیت سائرس اعظم یا کوش اعظم ہیں، جن کے بارے میں کچھ مورخین کا خیال ہے کہ یہی حضرت ذوالقرنین، انہوں نے فارس کی ایک چھوٹی سی سردری کو ایک عظیم سلطنت میں تبدیل کر دیا اور یہودیوں کو آزاد کر کے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا حکم جاری کیا۔ ایران میں آج بھی کوش اعظم کا مقبرہ فارس صوبے میں تخت سلیمان کے کھنڈر میں موجود ہے۔ ایران میں اسلامی دور کا آغاز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں ہوا، جب قادسیہ کی جنگ میں ایران کو شکست ہوئی اور ایران مسلمانوں کے قبضے میں آیا۔
اسلام کے ابتدائی دور میں فارسی بادشاہ خسرو پرویز نے اسلام کی دعوت کو ٹھکرایا، اور جب اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام خط میں اپنے نام سے پہلے دیکھا تو اس خط کو پھاڑ دیا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دین اور حکومت اس جگہ تک ضرور پہنچے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ دوستوں، ایران میں عوام کے اندر اپنے دین اور ثقافت کا گہرا احترام پایا جاتا ہے۔ ایرانی لوگ اپنے روایتی دستکاری، قالین بافی اور آرٹ کے کام میں دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ ایرانی قالینوں کی مانگ پوری دنیا میں ہے۔ یہاں کی مہمان نوازی بھی قابل تعریف ہے اور ہر سیاح کو یہاں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ دوستوں، یہ تھی ایران کے بارے میں ہماری آج کی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو۔ ہم نے آپ کو اس ملک کا وہ پہلو دکھایا ہے جس سے شاید آپ واقف نہیں تھے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی دلچسپ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ورلڈ ٹریول کو سبسکرائب کریں اور لائک ضرور کریں۔